اب یہ بچی 40s میں 24 میں چلے گی, 40 تو بعد میں بیچ کا جو لائن آ رہا ہے 24 میں چلے گی. اب 24 میں, یا ایک نارمل لڑکی لے لیں 24 ایئر کی جس کو PCOS نہیں ہے, ان کے اپنے مسئلے مسائل شروع ہو گئے کہ بھئی اب ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, ہم نے بچے کب پیدا کرنے ہیں, ابھی کریں یا بعد میں کریں, اس ورسز 35 ایئر اولڈ ہم نے شادی کب کرنی ہے, ہم نے فلاں کام کب کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی ہارمون, اور پھر میں تو 40 سال تک میں نے ڈگریاں لینی ہیں, یا ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اچھا رشتہ نہیں آیا, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائسیز ہیں. آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی کے کون سے حصے میں 10 سال کی بچی چھوٹی ہے, 15 سال سے لے کے 20 سال تک کیا کرنا ہے, میں نے 20 سال سے لے کے 30 سال تک کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. 30 سال سے لڑکی جو بچی کو پتہ ہونا چاہیے کہ 30 سال سے 40 سال میری زندگی کے کیا ڈیسیجنز ہونے چاہیے, اور وہ ڈیسیجنز آپ نے صرف فائنینسز کو دیکھ کے نہیں کرنا کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں, میں پیسے کمانا چاہتی ہوں, میں اس فلاں لڑکے سے شادی کروں گی جس کا 6 فٹ قد ہے, جو بڑا رچ ہے, اور یہ ہے فلاں فلاں. آپ نے یہ ڈیسیجنز لینے ہیں زندگی کے اپنی جسم کے اندر جو ہارمونس ہیں, جو آپ کی انیٹمی ہے, اس کو سمجھ کر. کیونکہ اگر یہ نالج آپ کو نہیں ہوگا تو زندگی میں بہت دفعہ, میرا دن رات کا یہ کام ہے, میرے پاس خواتین آتی ہیں سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں 40 سال کی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے ڈیسیجنز اپنی بایولوجی کو سمجھ کے لینے ہیں. ہم تو اتنے بزی تھے پیسہ کمانے میں, یا ہر ایک کو ریجیکٹ کرنے میں, یا ہماری پرائرٹیز فرق تھیں, نالج نہیں تھا, انفارمیشن نہیں تھی. لیکن بہت ساری لڑکیاں اس ایج میں بچے پیدا کرنا بھی نہیں چاہتی, شادی بھی نہیں کرنا چاہتی. اس لیے میں کہتی ہوں نہیں کرنا چاہتی, اپنی بایولوجیکل کلاک کا انفارمیشن لیں, اپنے نالج لیں, یہ ہارمونل ہیلتھ کو سمجھیں, پھر اپنا فیصلہ کریں کہ میں نے کون سے ٹائم میں شادی کرنی ہے. یہ سارے لوگ کہتے ہیں آج کل پوڈ کاسٹ میں سب سے جو کامن کوشچن ہے, ایک شادی کرنے کی اچھی عمر کیا ہے, یہ آج کل بڑا چلا ہوا ہے. زندگی میں نہیں سوال کیا یہ, اچھا اور نہ ہی کروں گا, کیونکہ ایک شادی عمر کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی. نہیں, عمر ہے. نہیں ویسے یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیٹ از وٹ آئی ایم سیئنگ. ہر پوڈ کاسٹ آ کے یہ سوشل میڈیا پہ پوچھ رہا ہے شادی کرنے کی عمر کیا ہے. بھائی ٹھیک ہے, شادی کرنے کی اگر آپ ایک جنرل لے مین میں لیں تو جی میرے تو خواب ہیں کہ پہلے میں فائنینشلی اسٹیبل ہو جاؤں. وہ لڑکی کو فائنینشلی اسٹیبل ہو جانا چاہیے, لڑکے کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیسہ کمانا چاہیے, پھر ہمیں ایک فیملی اچھی ملنی چاہیے. یہ ایک اوپر کی وہ ہے ساری جو کہتے ہیں آئس آن دا کیک, کہ آپ کو یہ انفارمیشن, میرے یہ کرائٹیریا ہیں. بھائی جو بیسک چیزیں ہیں وہ پہلے سمجھ لیں آپ, کہ آپ کی باڈی کیسے کام کرتی ہے, آپ کے ہارمونس کیسے کام کرتے ہیں, آپ کی اندر کی صحت, آپ کے ایگز کب تک کام کریں گے. اپنے آپ کو جب آپ آدمی کے ساتھ, پھر اس کو کمپیئر کریں آدمی کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ آدمی کی انیٹمی کیسے کام کرتی ہے. مرد جو ہے وہ, مرد کو ہم مرد کیوں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی پرانے زمانے میں ایڈیمس بنے ہوئے تھے, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد یہ کیوں کہتے تھے بڑے بزرگ, یہ سیانے لوگ کیوں کہتے تھے, ان کو سائنس نہیں پتہ ہوتی تھی, ان کو ریسرچ نہیں پتہ ہوتی تھی. یہ محاورے, یہ ایڈیمس پرانی حکمت اور دانش مندی سے نکلے ہیں, تو کہیں نہ کہیں اس کی کوئی روٹ ہے, اس کی کوئی جڑ ہے جو ہمیں نہیں پتہ تھی. ہم ڈگ ڈیپ نہیں کرتے, اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ او مرد بھی ہمارے جیسا ہے, عورت بھی. بہن, عورت اور مرد میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تبھی ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کی سیریبرل کیپیسٹی جو ہوتی ہے, دماغ کی جو سوچنے سمجھنے کی, فیصلہ کرنے کی صلاحیت, جو آپ کا فرنٹل کارٹیکس کام کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے ہارمونس کے نیچے ہے, وہ بھی آپ کا انفلوئنسڈ ہو رہا ہے ود ہارمونس. اب آپ ریپروڈکٹیو سسٹم, اور جو آپ کے پورا جو آپ کی ساخت بنی ہوئی ہے, جو آپ کا بریسٹ ہے, آپ کا پیوبک ایریا ہے, جو آپ کی چیسٹ ہے, جس طرح آپ کا میٹابولک سسٹم ہے, جو آپ کی اووریز ہیں, جس طرح آپ کا برین کام کرتا ہے. آپ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی اتنا پیشنیٹلی ڈیپ نہیں جاتے جب تک کہ انڈر لائنگ آپ جڑ اکھاڑ کے لیں. میں بھی ایسی نہیں تھی پہلے, اگر آئی ووڈنٹ لائی, میں اس طرح کام نہیں کرتی تھی. میں بھی جو ہے, اب میرے آفس میں کوئی آتا تھا, میں کہتی تھی پیپ سمیئر کرو, پیسے کماؤ, نکل جاؤ, اگلا پیشنٹ. یہ چیز وہ ہے جو کہ پھر مجھے پتا چلا کہ دیر از سو مچ گیپ, دیر از سو مچ لیک آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس انفارمیشن, کہ ہم سپرفیشل باتوں کے اپنے اوپر زندگی کے ڈیسیجنس لے رہے ہیں اتنے میجر. اور کیونکہ میں 2-4 سال سے یہ پوڈ کاسٹ کرتی ہوں, تو مجھے سے یہی پوچھتے تھے کہ شادی کب کرنی ہے, تو میں اس میں بات کیا کرتی تھی کہ لڑکا فائنینشلی اسٹیبل ہو جائے, لڑکی جو ہے وہ بھی ہو جائے, اس کو بھی یہ دیکھنا ہے.
جیسے جیسے آپ میچور ہوتے ہیں, جیسے جیسے آپ ایوالو کرتے ہیں, آپ کی لرننگ ہوتی ہے, آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کتنا لرن کرنا ہے, کتنا گرو کرنا ہے, اسٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سائنس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, اس کی بیسک انڈر لائنگ ریزنس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کے فیصلے آپ نے جتنے بھی کرنے ہیں وہ پہلے آپ یہ انفارمیشن لے لیں. اس کے بعد جب دیکھیں, جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا, تو آپ اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ فیصلہ لینا ہے, تم نے اسکول میں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا سنگر بننا ہے, یہ ساری چیزیں تمہاری چوائس ہے, اس کے پلس مائنس دیکھ لو, اور اس کے بعد اس کے نقصانات دیکھ لو کہ اگر تم نہیں بنو گے, تم انجینئر نہیں بنو گے تو کیا نقصان ہوں گے, بن جاؤ گے تو کیا ہوگا. لیکن پھر جو فیصلہ لو اس کے رسپانسبل ہو, اس کے تم ذمہ دار ہو, اس کے پیچھے پچھتاوا نہ ہو. لیکن پچھتاوا کیسے نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو اویئرنیس نہیں تھی, انفارمیشن نہیں تھی. خواتین جو ہیں اب اگر اپنی بایولوجی, اپنی ہارمونل ہیلتھ سمجھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ میں نے 20 سال میں شادی نہیں کرنی, 24 میں نہیں کرنی, میں نے 30 میں کرنی ہے, تو آپ کو اپنی بایولوجیکل کلاک کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنے انڈے رہ جائیں گے اور میرے پاس کتنے ایگز ہوں گے, میری کوالٹی آف ایگ کیا ہوگا, میرا پریگنینسی جلدی نہ کرنے کا نقصان کیا ہے, لیٹ کرنے کا نقصان کیا ہے, یا میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی تو کیا نقصان ہے, ڈیورس ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے مجھے بندہ اچھا نہ ملے, ہو سکتا ہے مجھے ڈیورس کے بعد خود کام کرنا پڑے. وہ کلچرل نارمس ہیں, وہ ویری کر سکتے ہیں. وہ ویری کا مطلب ہے وہ فلکچویٹ کریں گے. آپ کا ہسبینڈ اچھا ہے تو آپ کی لائف اچھی ہے, ہسبینڈ اچھا نہیں ہے آپ کی لائف اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. آپ کی اچھی فیملی میں شادی ہو گئی, آپ لکی ہیں, اچھی فیملی میں شادی نہیں ہوئی, آپ لکی نہیں ہیں. یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جو اوپر نیچے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا چوائسیز, کس فیملی میں شادی کی. جو چیز چینج نہیں ہوتی وہ آپ کی اندر کی ہیلتھ اور انیٹمی اور ہارمونل ہیلتھ ہے. وہ ایک فکسڈ جو ہے وہ ویریبل نہیں ہے, وہ ایک ہوتا ہے نا ڈینومینیٹر, اور وہ جو چیز نہیں بدل رہی وہ آپ کی اندر کی انیٹمی ہے. پھر آپ جتنی مرضی کہانیاں ڈالی جائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اپنے اندر کی ہیلتھ کو سمجھ لیں, پھر ڈیسیژنس لے لیں کہ میں نے کون سے کام پہ کیا کرنا ہے. بہت آپشنز ہیں, بہت سائنس آ گئی ہوئی ہے. اب تو جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرنا چاہتے یا اچھا بندہ مرد نہیں ملتا, ایگ فریزنگ کرا لیتی ہیں.